السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے حرکت اور مد میں فرق جانیں گے کہ حرکت اور مد کے پڑھنے کے اندر کتنا طول دینا چاہیے۔ حرکت زیر زبر پیش کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے ہم حرکات کو لمبا کر دیتے ہیں، زبر زیر پیش کو لمبا کر دیتے ہیں، تو اس کو لحن جلی کی غلطی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ غلطی جو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی آواز کی ادائیگی سے زبر کے اندر الف اور پیش کے ساتھ ہم نے واو اور زیر کے ساتھ ہم نے یا ڈال دیا، جو کہ قرآن پاک میں موجود نہیں تھا۔ ہم نے اپنی آواز کو لمبا کرنے سے گویا کہ اس کے اندر یہ تینوں حروف الف، واو اور یا داخل کر دیے زیر زبر پیش کو لمبا کرنے سے۔ قرآن پاک میں کچھ لمبا بڑا کر دینا یا کچھ گھٹا دینا، دونوں صورتوں میں یہ لحن جلی کی غلطی کہلاتی ہے، کہ یہ چھوٹی غلطی نہیں جس کو ہم ایک معمولی چیز سمجھ لیں، معاذ اللہ۔ تو آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم حرکات اور مد میں کتنا طوالت کریں گے، کتنا لمبا کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے لکھا ہے تا زبر تا، اس کو ہم نے ایک انگلی کھول کے لمبا نہیں کرنا۔ مد کے پڑھنے کی، ایک الف کے پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بند مٹھی کی ایک انگلی کو مناسب رفتار سے کھولیں، نہ بہت تیزی سے کھولیں نہ بہت آہستہ کھولیں۔ جتنا وقت اس درمیانی رفتار سے انگلی کو کھولنے میں لگے گا اتنی دیر میں آپ کی ایک مد پڑی جاتی ہے۔ تو جو زبر زیر پیش ہے اس کو ہم نے اس کا لیے سمجھ لیں کہ کتنی مقدار ہوگی کہ جتنی دیر میں ہماری آدھی انگلی کھلے گی، کیونکہ مد کے لیے ہماری پوری انگلی اور حرکات کے لیے ہماری آدھی انگلی، یا لفظ جو گنتی کا ہے وہ ایک آپ گنیں، اتنی دیر میں آپ کی ایک حرکت پڑی جائے گی، تا تی تو، جتنی دیر میں ایک گنا جاتا ہے یا آدھی انگلی کھولی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی تا زبر تا کے ساتھ الف آئے گا تو اب چونکہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ اصلی مد کہلاتی ہے، اور اس کو ایک الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کو اگر ہم چھوٹا پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے تا، تو یہ ہماری کفر کی غلطی ہوگی۔ اب کرنے کو تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے تا کو لمبا نہیں کیا، ہم نے اس کو پڑھا تا، تو یہ ہمارا ثواب نہیں لکھا جائے گا، یہ ہمارے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ تو اس کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے، ہم نے ان چیزوں کو غور کرنا ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ اصلی مد ہے، اور اس کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کھینچنا ہے، یا جتنی دیر میں گنتی کے دو گنے جاتے ہیں، ایک دو، اور اتنا لمبا ہم نے اس تا کو کھینچنا ہے۔ تا الف زبر تا، اس کو ہم تا نہیں پڑھیں گے، تا پڑھیں گے، تا الف زبر تا، یہ مد ہے۔ اسی طرح جو کھڑی حرکات ہیں وہ بھی چونکہ الف کے قائم مقام ہوتی ہیں، یعنی کہ الف کے برابر ہوتی ہیں، تو اس طرح ہم کھڑی زبر کو بھی ہم نے الف کے جتنا ہی کھینچ کر لمبا پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک الف کے جتنا یا جتنا گنتی کے دو گنے جاتے ہیں۔ تا کھڑا زبر تا، اس کو ہم تا کھڑا زبر تا نہیں پڑھیں گے، تا کھڑا زبر تا، یہ مد ہے۔ اسی طرح نیچے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ تا زیر تی، اب اس تا زیر تی کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، ہم نے اس کو آدھی انگلی یا ایک گننے کے برابر پڑھنا ہے، تا زیر تی۔ اور اسی طرح تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، یہ مد کے برابر، یعنی کہ ایک الف کے جتنا اس کو ہم نے لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اگر ان کو چھوٹا پڑھیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا، لحن جلی کی غلطی کہلائے گی۔ تو اب تا زیر تی اور تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، یہ مد ہے۔ اس طرح وہ یا جس کے اوپر جزم آ جائے گی،
جیسے یہ تا زیر یا تا یا زیر تی کے اوپر لکھا آپ کو جزم نظر آ رہی ہے یا کے اوپر، اور پیچھے تا کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے۔ اب یہ تی جو ہے یہ ایک الف کے جتنا لمبا کھینچ کے پڑی جائے گی، کیونکہ یہاں پر یا جو ہے وہ ساکن ہو گیا ہے، یا کے اوپر جزم آ گیا ہے۔ اب یہ مد کے جتنی لمبی کھینچی جائے گی۔ تا یا زیر تی، اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے ایک الف کے جتنا۔ آگے پیش کے قاعدے میں تا پیش تو، اس کو لمبا نہیں کریں گے، اس کو تا پیش تو نہیں پڑھیں گے، تا پیش تو، تا الٹا پیش تو کو ہم نے ایک مد کے جتنا کھینچنا ہے، یعنی کہ ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، جتنی دیر میں دو گنے جاتے ہیں، ایک دو، تو اس کو ہم نے چھوٹا نہیں پڑھنا۔ اسی طرح وہ واؤ جو کہ ساکن ہو گیا ہے، یعنی کہ واؤ کے اوپر جزم آ گیا ہے اور اس کے پیچھے پیش ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کھینچنا ہے۔ اس کو ہم نے چھوٹا پڑھا تو یہ ہمارا غلط ہوگا پڑھنا، اس کو ہم نے ایک الف کے جتنا کھینچنا ہے لمبا۔ تا واؤ پیش تو، اس کو ہم تا واؤ پیش تو نہیں پڑھ سکتے، تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، لیکن بہت لمبا نہیں کرنا، صرف ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح نیچے جو لکھا ہے تا واؤ پیش تو ہم نے اس کو ہم نے تو نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے تو پڑھنا ہے۔ کیوں کہ اس کی واؤ ساکن نہیں ہے۔ اگر واؤ ساکن ہوگی اور اس کے پیچھے پیش ہوگی تو ہم اس لفظ کو ایک الف کے جتنا کھینچیں گے، اور جیسے یہ تو لکھا گیا ہے کہ تا واؤ پیش تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اس کو ہم صرف حرکت اس کی پڑھیں گے، صرف اس کی پیش پڑھی جائے گی، کیونکہ واؤ جو ہے نا اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، ساکن کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تا یا زیر تی، اس کو ہم تا یا زیر تی نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یا جو ہے یہ ساکن نہیں ہے، اس کے اوپر جزم نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے اپنے دماغ میں یاد کر کے بٹھا لینی ہے کہ اگر واؤ ساکن ہوگی یا ساکن ہوگی تو ہم ان کو لمبا کریں گے ایک الف کے جتنا، اور اگر واؤ ساکن نہیں ہوگی یا ساکن نہیں ہوگی، الف جو ہے اس کے وہ مدہ نہیں ہوگا، یعنی کہ الف سے پہلے زبر جب آتی ہے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اصلی مد کہلاتی ہے، تو پھر ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا، ان کی صرف زبر پڑی جائے گی۔ اور اگر ان کے ساتھ واؤ ساکن آ گئی ہے پیش کے ساتھ اور زیر کے آگے یا ساکن آ رہی ہے تو اس تو کو اور اس تی کو لمبا اس صورت میں پڑھا جائے گا جب ان کی واؤ اور یا کے اوپر جزم آ جائے۔ اور اگر جیسے یہ نیچے دو الفاظ لکھے ہیں کہ تا واؤ پیش تو، تا یا زیر تی، اور واؤ کے اوپر جزم نہیں ہے، یا کے اوپر جزم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم ان کو لمبا نہیں کریں گے، ہم ان کو صرف ان کی پیش اور زیر کو پڑھیں گے، تو تی۔ اب ایک دفعہ پھر ان الفاظ کو پڑھتی ہوں۔ تا زبر تا، تا الف زبر تا، تا کھڑا زبر تا، تا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا کھڑا زیر تی، تا یا زیر تی، تا پیش تو، تا الٹا پیش تو، تا واؤ پیش تو، تا واؤ پیش تو، اس کو ہم نے لمبا نہیں کیا کیونکہ اس کے اوپر جزم نہیں ہے۔ تا یا زیر تی، کیونکہ اس کے یا کے اوپر جزم نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ جب جیسے جیسے آپ یہ 2-4 دفعہ اس کو سنیں گے، دیکھیں گے، اپنے پاس فون میں اس کو سیو کر لیں یا اپنے پاس پیپر پر لکھ کر رکھ لیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے انتہائی ضروری، انتہائی اہم قواعد ہیں کہ جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم ان کو معمولی غلطی نہیں کہہ سکتے، جو کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اگر ان کو معمولی غلطی سمجھ لیں تو وہ ہماری کم علمی ہے، اس سے قانون جو ہے قرآن پاک کے پڑھنے کے قواعد جو ہیں وہ بدل نہیں جائیں گے۔ تو دوسرے یہ جو میں نے آپ کے سامنے حرف تا رکھا ہے نا، صرف ایک مثال کے لیے رکھا ہے۔ قرآن جتنے بھی ہمارے حروف تہجی ہیں، الف با تا ثا جیم دال، الف سے لے کر یا تک، سارے کے سارے حروف کے اوپر یہی قواعد جو ہیں وہ لگیں گے۔ صرف میں نے
طوالت سے بچنے کے لیے کہ لمبی نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے میں نے صرف ایک حرف کا استعمال کیا کہ میں نے تا کو مثال بنایا، ورنہ قرآن پاک میں جتنے بھی ہمارے حروف ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر یہی قواعد لگیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے کلام مبین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق کو آسان فرمائے، اور اللہ اس کوشش کو ہمارے لیے روز محشر بخشش کا ثواب اور ثواب کا اجر عظیم کا باعث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔